بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے تقریباً تمام یا تو اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں یا پھر ابھی کسی بھی کالج یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہونا چاہیے، کیونکہ علم ہی ہے جو انسان کو حقیقی انسان اور جانور سے الگ کر دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ 12 ایسی باتیں شیئر کروں گا جو صرف اسٹوڈنٹ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب ہم کالج یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران جب چھٹیوں میں ہم اپنی گھروں میں جاتے ہیں، اسی دوران ہمارا ملاقات ان لوگوں سے جو 1 یا 2 سال پہلے کسی کالج یا یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں ان سے ہوتے ہیں، جو کہ خود جاب لیس ہوتے ہیں، ہمیں طرح طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً آج کل پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بعد میں میرے طرح ہو جاؤ گے، یا پھر تم اپنی پڑھائی کے بعد کیا کرو گے۔ تو آپ کو اس بندے پہ اتنا زیادہ غصہ آ جائے گا اور آپ یہ سوچنے لگو گے کہ آج تو میں اس بندے کو نہیں چھوڑوں گا، آج تو ایک الٹے ہاتھ کی اس کے منہ پر دے ماروں گا، کیونکہ ایسی باتیں آپ کو اکثر پسند نہیں ہوتے، کیونکہ آپ نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوتا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ صرف چند % اسٹوڈنٹ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے، ان کی کیا گول ہے اور آگے جا کے اس نے کیا اچیو کرنا ہے، لیکن مجھ سمیت زیادہ تر اسٹوڈنٹ اس طرح کی باتوں کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، اکثر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کالج یا یونیورسٹی کے کوئز یا ٹیسٹ کے بعد سارے اسٹوڈنٹ سوالوں کے جوابات پہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا آنسر 10 تھا یا پھر 10.5۔ اسی دوران آپ خاموش کسی کونے میں جا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آ کے مجھ سے نہ پوچھے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا جواب آپ مائنس میں لگا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ہم میں سے تقریباً زیادہ تر اسٹوڈنٹ اپنی ڈپارٹمنٹ یا پھر اپنی یونیورسٹی سے خوش نہیں ہوتے۔ سب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں اس یونیورسٹی میں یا اس یونیورسٹی کے فلاں ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تو کتنا مزہ آتا، اور اسی طرح اپنی ڈپارٹمنٹ یا اپنی یونیورسٹی کے نیگیٹو پہلو کا تذکرہ اپنے کلاس فیلوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اکثر آپ اپنے موبائل پہ موٹیویشنل ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران ایک دم سے آپ اس ویڈیو سے متاثر ہو کر پڑھنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مثلاً اگر 9 بج چکے ہیں تو آپ یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ بس ابھی 9 بج چکا ہے، جیسے ہی کہ 9:30 ہوگی پڑھنا شروع کروں گا، اور اسی طرح آپ اپنے موبائل فون پر کھیلتے ہوئے 9:40 ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو یہ پتہ چلتا ہے آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بس 10 بجے سے آگے پڑھوں گا، اور اسی طرح کرتے کرتے آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ نمبر 5، اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ٹیسٹ کی وجہ سے ایک دن چھٹی کر لیتے ہیں، اور پھر جب اگلے دن جب اپنے کالج یا یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے دوست اسی پروفیسر کے پیریڈ میں یہ بتاتے ہیں کہ سر نے ٹیسٹ کل نہیں لیا، ٹیسٹ آج رکھا ہے۔ نمبر 6، اسی طرح اگر کوئی ٹیچر آپ کو ڈانٹتا ہے تو آپ پورے دن ڈسٹرب ہوتا ہے کہ یار سر نے آج صرف مجھے ہی ڈانٹا۔ آپ کو سر پہ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس وقت اس بندے نے بھی یہ غلطی کی تھی، لیکن سر نے اسے تو کچھ نہیں کہا تھا، آج مجھے کیوں ڈانٹا۔ اور کسی دن آپ کا کوئی اور ٹیچر آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست کو بھی ڈانٹے تو آپ ریلیکس محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار کوئی بات نہیں، اسے بھی تو ڈانٹا ہے۔ نمبر 7، ٹیچر کلاس میں اکثر سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ کسی دن جب آپ بالکل بھی تیاری کے بغیر کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار بس صرف آج مجھے سوال سر نہ پوچھے تو اچھا ہوگا، اسی دوران ٹیچر کوئی سوال پوچھتا ہے تو کلاس کے چند اسٹوڈنٹ ہاتھ کھڑا کرتا ہے، اور آپ بھی ٹیچر کو دکھانے کے لیے ادھر ادھر دیکھ کر صرف یہ سوچ کے کہ اگر میں نے ہاتھ کھڑا نہ کیا تو سر مجھے ہی پوچھے گا، اسی ڈر کے ساتھ آپ ہاتھ کھڑا کرتا ہے تو ٹیچر وہ سوال آپ ہی سے پوچھتے ہیں اور آپ اس کا جواب نہیں دے پاتا، اور جب اس ٹیچر کی پیریڈ ختم ہو جاتی ہے تو آپ یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ یار میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے کہ یہ ہمیشہ مجھے اس وقت سوال کرتا ہے جب میری تیاری بالکل بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 8، کسی بھی یونیورسٹی یا کالج میں کم از کم ایک ٹیچر ایسا ضرور ہوتا ہے جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے، اس کے اخلاق، اس کی پڑھائی کے انداز سے سب متاثر ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک ایسا ٹیچر بھی ہوتے ہیں جسے نہ صرف اپنا مضمون اچھے سے پڑھانا آتا ہے بلکہ وہ خود کو اس کالج یا یونیورسٹی کا باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب اسٹوڈنٹ پہ سختی کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 9، اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سیمسٹر کے شروع سے ہی بہت کم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کی یہ والی سیمسٹر ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یار بس جو ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سیمسٹر تو گزر گیا، بس اگلے سیمسٹر سے دل لگا کے پڑھائی کروں گا، نہیں تو بعد میں پریکٹیکل لائف میں جا کے دھکے کھانے پڑیں گے۔ اور پھر جب وہ سیمسٹر آ جاتے ہیں تو آپ پھر سے اپنی کام کو ٹالنے والی عادت کو اپناتے ہوئے وہ سیمسٹر بھی صحیح سے پڑھے بغیر گزار دیتے ہیں۔ نمبر 10، اکثر آپ کے سینئر جو آپ کی یونیورسٹی میں موجود ہوتے ہیں آپ کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلان ٹیچر بہت سخت ہے یا پھر یہ والی سیمسٹر بہت مشکل ہے،
بہت زیادہ پڑھنے والوں کو بھی اتنا مارکس نہیں آتا۔ جب یہ بات آپ اور آپ کے دوست سنتے ہیں تو آپ کا دوست بھی آپ کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ دن رات محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اپنی معمول کے مطابق محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ریزلٹ آتے ہیں تو آپ کے مارکس آپ کے دوست سے زیادہ آ جاتے ہیں، تو آپ کا دوست یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یار اس سبجیکٹ تو میرا تم سے زیادہ تیار تھا، بس اس ٹیچر کو مجھ سے کچھ تکلیف ہے۔ نمبر 11، اکثر کالج یا یونیورسٹی میں کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف امتحان کے دنوں میں پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بھی نہیں پڑھتے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روز تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، اور اسی طرح کچھ اسٹوڈنٹ ذہین ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ پڑھنے کے باوجود نالائق ہوتے ہیں اور مارکس کم آتے ہیں، اور ان میں آپ کا واسطہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹ سے بھی پڑتا ہے جو خود دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی آپ سے زیادہ مارکس نہیں لے پاتے، اور جب اس کی ریزلٹ آپ سے زیادہ اچھی نہیں آتے تو وہ آپ کے پاس آ کے آپ سے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار میرا مارکس اتنا ہی اچھا ہے، تمہارا اتنا زیادہ پڑھنے کے باوجود بھی مجھ سے صرف چند مارکس ہی زیادہ ہے۔ اس وقت آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ نمبر 12، اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کالج یا یونیورسٹی کے کینٹین میں دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیریڈ کا ٹائم ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں۔ اسی دوران آپ کلاس کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر چائے کا پیسہ کسے دینا پڑتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔